قرضے اس طرح سے لے رہے ہیں تو کوئی ری پیمنٹ کا بھی جو بھی گورنمنٹس آتی ہیں کوئی پلان ان کے پاس ہوتا ہے یا بس قرضے لیتے جانے ہیں اور بس اور کچھ نہیں ہے؟ دیکھیں اس وقت ری پیمنٹس کا کوئی پلان نہیں ہے. ری پیمنٹس کا صرف ایک ہی پلان ہے کہ نئے قرضے لے کے آپ پرانے قرضے واپس کرتے جاؤ, کیونکہ آپ جس ڈیٹ ایک آپ دلدل میں پھنستے جا رہے ہیں آپ کے پاس آپشنز نہیں ہیں. یہ وجہ ہے کہ اس سال کی جو پاکستان کی گراس فائنینسنگ نیڈس تھی پہلے 28 ارب ڈالر پہ اسیس ہوئی, ابھی آئی ایم ایف نے اس کو ریوائز اسیسمنٹ اس کی 25 ارب ڈالر ہے, جس میں ایک بڑی جو فیکٹر ہے 3 ارب ڈالر کی کمی کا وہ کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ ہے, اس کی فور کاسٹ انہوں نے کم کی. آپ کو پتا ہے کہ کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ بھی جس طرح پہلے بڑھ رہا تھا اس طریقے سے نہیں بڑھ رہا ہے, انہوں نے کنٹینمنٹ کی ہے. 2 دن پہلے جو ورلڈ بینک نے 35 کروڑ ڈالر کا کامران قرضہ اپروو کیا تھا, وہاں پہ جو ڈسکشن ہوئی اور ہمارے ذرائع نے ہمیں بتایا بورڈ کے اندر بارہا یہ بات ہوئی ہے کنسسٹنسی ان اکنامک پالیسیز کی, اور اس کے ساتھ جو پاکستان کی لو ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو ہے کہ اگر انڈیا کی جو ٹیکس کلیکشن ہے اس کی اکانومی کا جو حجم ہے اسے کوئی 18% کے برابر ہے تو پاکستان کیسے 9-10% کے اوپر رہ کے گرو کر سکتا ہے, اور خاص طور پر ایسے وقت میں جب آپ کی جتنی بھی کلیکشن ہے اس کا 60 سے 70% کے درمیان جو اس کا جو حصہ ہے وہ جا رہا ہے قرضوں کے اوپر صرف سود کی. آپ نے سب سے پہلے گھبرانا نہیں ہے, باحثیت قوم ہم اس کا مقابلہ کریں گے. اس وقت معاشی صورتحال ہے, ہمیں ریلائی کرنا پڑتا ہے قرضوں کے اوپر, خاص کر کے بیرونی قرضوں کے اوپر. اور اگر آپ اعداد و شمار دیکھیں خود جو حکومت پاکستان جو اسٹیٹ بینک کے ہیں تو پہلے 5 ماہ میں ہم نے کوئی 6.4 ارب ڈالر کے جو فورن لونز ہیں وہ سیکیور کیے ہیں. تو اس بھی کرنا ہوتا ہے. اصل پرابلم تو یہی ہے, تبھی آپ آئی ایم ایف کے پاس جاتے ہیں, دوست ممالک کے پاس جاتے ہیں. تو قرضے لینا تو obviously آسان ہے, ان کو واپس کرنا دیٹ از دی موسٹ امپورٹنٹ کوشچن. تو یہ اب ویسے ہی حالیہ سالوں میں قرضوں کا بوجھ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. تو جب ہم قرضے اس طرح سے لے رہے ہیں تو کوئی ری پیمنٹ کا بھی جو بھی گورنمنٹس آتی ہیں کوئی پلان ان کے پاس ہوتا ہے یا بس قرضے لیتے جانے ہیں اور بس اور کچھ نہیں ہے؟ دیکھیں اس وقت ری پیمنٹس کا کوئی پلان نہیں ہے. ری پیمنٹس کا صرف ایک ہی پلان ہے کہ نئے قرضے لے کے آپ پرانے قرضے واپس کرتے جاؤ, کیونکہ آپ جس ڈیٹ ایک آپ دلدل میں پھنستے جا رہے ہیں آپ کے پاس آپشنز نہیں ہیں. یہ وجہ ہے کہ اس سال کی جو پاکستان کی گراس فائنینسنگ نیڈس تھی پہلے 28 ارب ڈالر پہ اسیس ہوئی, ابھی آئی ایم ایف نے اس کو ریوائز اسیسمنٹ اس کی 25 ارب ڈالر ہے, جس میں ایک بڑی جو فیکٹر ہے 3 ارب ڈالر کی کمی کا وہ کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ ہے, اس کی فور کاسٹ انہوں نے کم کی. آپ کو پتا ہے کہ کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ بھی جس طرح پہلے بڑھ رہا تھا اس طریقے سے نہیں بڑھ رہا ہے, انہوں نے کنٹینمنٹ کی ہے. دوسرا جو کچھ پرائیویٹ سیکٹر نے باہر کے قرضے واپس کرنے تھے اس میں کچھ انہوں نے فور کاسٹ میں کچھ چینج کیا ہے, تو ابھی بھی افیکٹولی ہمیں 25 ارب ڈالر چاہیے. 25 ارب ڈالر میں سے اگر آپ کو 6.5 ارب ڈالر پہلے 5 ماہ میں ملا ہے, صرف کچھ فائنینسنگ پائپ لائن جو پہلے بند تھی اب ہوپ فلی وہ کھل جائیں گی. عام طور پر تو اس چیز کو اتنا کوئی اپریشیٹ نہیں کرنا چاہیے کہ قرضے لیے جا رہے ہیں, لیکن اس وقت قرضوں کی ضرورت ہے. ورلڈ بینک نے ایک قرضہ اپروو کیا 35 کروڑ ڈالر کا ابھی 2 دن پہلے. اس کے علاوہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے کوئی 300 بلین ڈالر کا قرضہ اپروو کیا 30 کروڑ ڈالر, اور 1.2 ارب ڈالر کے پاکستان نے کچھ لونز سائن کیے ہیں ایگریمنٹ ود دی ایشین ڈیولپمنٹ بینک. اگلے مہینے آپ کو پتا آئی ایم ایف کا بھی 700 ملین ڈالر اس کی ٹرانچ آ جائے گی. اس کے علاوہ 3 ارب ڈالر کا جو سعودی عرب کا ڈیٹ ہے اس کو بھی رول اوور کیا جا رہا ہے, یا وہ تو کیا جا چکا ہے, اس کی باقاعدہ اناؤنسمنٹ آ چکی ہے, وہ اس دسمبر میں ڈیو ہونا تھا, ہم سعودی عرب میں پھر اس کو ایکسٹینڈ کر دیا. بٹ یہاں پہ ایک انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, وہ میرا خیال ناظرین کو بتانا بہت ضروری ہے. ناظرین اس وقت تمام ایک جو پاکستان میں وہ لوگ جو آئین کی بات کرتے ہیں, قانون کی بات کرتے ہیں, ان سب کا ماننا ہے کہ وقت پر الیکشنز ہونے چاہیے. اس حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان نے بہت اہم رول پلے کیا ہے ابھی تک. وہ تمام جو فورسز ہیں جو اس کو ریسٹرکٹ کرنے کی اور اس کو اس پلان سے آئینی پلان سے ڈیویٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں, اس کے حوالے سے سپریم کورٹ کے آرڈرز وقتاً فوقتاً آتے رہتے ہیں. کچھ لوگ اس کو ایسے بھی پروپیگیٹ کر رہے ہیں کہ اگر وقت پہ انتخابات ہو گئے تو پاکستان میں جو ابھی ایک ٹیمپریری کوئی اکنامک اسٹیبلٹی آئی ہے اس پہ کوئی فرق پڑ جائے گا. وہ آوازیں مت سنیں, کیونکہ الیکشن ہی اس چیز کا حل ہے پاکستان کی جو اکنامک پرابلمز ہے. خبر یہاں پہ یہ ہے کہ پاکستان کے جو 3 اہم کریڈیٹرز ہیں سعودی عربیہ, چائنا, متحدہ عرب امارات, ہمارے ذرائع کے مطابق انہوں نے یہ بات آئی ایم ایف کو کہی ہے کہ لانگ ٹرم میں یا ایون کہ اگلے مالی سال میں بھی جو پاکستان نے ان کے قرضے واپس کرنے ہیں وہ اس کو رول اوور کر سکتے ہیں سبجیکٹ ٹو دا کنڈیشن کہ پاکستان آئی ایم ایف کے پروگرام میں رہے گا, اور پاکستان اسی وقت آئی ایم ایف کے ساتھ اگلا پروگرام نیگوشیٹ کر سکتا ہے جب وقت پہ انتخابات ہو جائیں گے. 8 فروری کو انتخابات ہو جائیں گے اور ایک حکومت آ جائے گی, جو بھی حکومت آئے گی جس پارٹی کی بھی آئے گی یا ایک مخلوط حکومت بھی بنتی ہے تو وہ آئی ایم ایف کے ساتھ نیگوشیٹ کرے گی. تو وقت پر انتخابات ول لیڈ ٹو اکنامک اسٹیبلٹی. یہ کیوں اس وقت اکنامک اسٹیبلٹی آپ کو آئی ایم ایف کی امبریلا کے اندر چاہیے؟
کیونکہ جو ہمارے اس وقت اگلے 3 سال کے مالی حالات ہیں وہ اچھے نہیں ہیں. پاکستان کو پہلے IMF کی امبریلا چاہیے, اس IMF کی امبریلا کے نیچے ہمیں چین کی, سعودی عرب کی, متحدہ عرب امارات کی, ورلڈ بینک کی اور ADB کی جو ہے وہ سپورٹ چاہیے. تب ہی ممکن ہے جب ایک آپ کے پاس 3 سے 4 سال کا IMF کا پروگرام ہوگا. تو کامران کوئی سوچے بھی نہ کہ وہ انتخابات کو ڈیلے کروائے گا. میرا خیال اس والے سے کوئی آرمی چیف کی سٹیٹمنٹ بھی آ گئی جس سے لوگوں کو اشور ہو جانا چاہیے. آئی تھنک وہ انہوں نے جو امریکہ کے دورے کے اوپر جو پاکستانی کمیونٹی سے وہاں پہ بات کی تھی, تو ون آف دا پارٹیسپینٹس آن ریکارڈ انہوں نے یہ کہا ہے کہ الیکشنز کے اوپر جب بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ لاجسٹکس کی وجہ سے شاید 1-2 دن آگے پیچھے ہو سکتا ہے, دو کہ ابھی تک تو 8 فروری کی الیکشن کمیشن کی طرف سے ڈیٹ آئی ہے. ادر دین دیٹ یہ ڈیلے نہیں ہوں گے, اور کیونکہ مارچ کے اندر آپ کو پتا ہے کہ سینٹ کے انتخابات بھی ہونے ہیں, تو بقول آرمی چیف کے جو ان کو کوٹ کیا گیا ہے کہ مارچ سے پہلے جو سینٹ کے انتخابات ہیں ان سے پہلے ہر صورت انتخابات ہوں گے. اور وجہ آپ نے بتا دی کہ ہمارے پاس چوائس نہیں ہے, مطلب کہ ہم انتخابات کو ڈیلے کریں, کیونکہ اس وقت جو پاکستان کی معاشی صورتحال ہے ہم افورڈ نہیں کر سکتے. بڑی مشکلوں سے کچھ مہینے پہلے ہم نے اپنے آپ کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا ہے, اور ابھی بھی ہمیں ڈیفالٹ سے مستقبل میں بچنے کے لیے آپ جیسے بتا رہے ہیں جو حقائق ہیں IMF کے پروگرام کی ضرورت ہے. تو اٹ مینس کہ جو کہیں نہ کہیں جب IMF کے پیچھے جو طاقتیں ہوتی ہیں وہ پھر جب آپ اپنا جو آبجیکٹو ہوتا ہے پھر اس کو منوانے کے لیے کہیں نہ کہیں اس میں پھر رول پلے کرنا پڑتا ہے. اینڈ ان پرنسپل آئی تھنک پاکستان از اے ڈیموکریٹک کنٹری, جتنے مرضی الزامات لگتے رہیں باقی جگہوں پہ الیکشنز ہونے چاہیے, کوئی جواز نہیں ہے کہ آپ ان کو ڈیلے کریں. یہ بہت ضروری ہے, اور یہ اس سے آپ کو کنسسٹنسی آتی ہے. جو کیئر ٹیکرز ہیں ان کا کام آئین میں ترمیم نہیں وہ لا سکتے, کیئر ٹیکرز جو ہیں وہ قوانین میں تبدیلیاں نہیں لا سکتے. آلدو انہوں نے 1-2 آرڈیننسز ایشو کیے ہیں جس کے اوپر میرا نہیں خیال کہ وہ کوئی اتنا کوئی ویلکمنگ سائن ہے. آرڈیننس کی جو لیجسلیشن ہوتی ہے, لیجسلیشن خاص طور پر وہ بھی جب کیئر ٹیکر گورنمنٹ کی طرف سے ہے, یہ کوئی اتنا کوئی اچھا سائن نہیں ہے. جس کا کام ہے اسی کو کرنا چاہیے. کیئر ٹیکرز کا کام ڈے ٹو ڈے افیئرز ہے, پلس جو انٹرنیشنل ہمارے ایگریمنٹس ہیں اس کے اوپر اپنا وہ امپلیمنٹیشن ہے وہ جاری رکھیں, چاہے وہ اکنامک فرنٹ کے اوپر ہو یا کسی اور فرنٹ کے اوپر. اسے آگے اپنے آپ کو ایکسیڈ نہ کریں. اور کچھ ایک لوگوں کی خواہشات ضرور ہیں, ظاہر سی بات ہے جب اقتدار آتا ہے تو کون اس کو چھوڑنا چاہتا ہے. بہتر یہی ہے کہ اب یہ اس موڈ میں چلے جائیں جہاں پہ انہوں نے چیزوں کو وائنڈ اپ کرنے بجائے پھیلانے کی. ایک اور اس کے اندر جو چیز کل 2 دن پہلے جو ورلڈ بینک نے $35 کروڑ کا کامران قرضہ اپروو کیا تھا, وہاں پہ جو ڈسکشن ہوئی اور ہمارے ذرائع نے ہمیں بتایا بورڈ کے اندر بارہا یہ بات ہوئی ہے کنسسٹنسی ان اکنامک پالیسیز کی, اور اس کے ساتھ جو پاکستان کی لو ٹیکس ٹو GDP ریشو ہے کہ اگر انڈیا کی جو ٹیکس کلیکشن ہے اس کی اکانومی کا جو حجم ہے اسے کوئی 18% کے برابر ہے, تو پاکستان کیسے 9-10% کے اوپر ہے کہ گرو کر سکتا ہے. اور خاص طور پر ایسے وقت میں جب آپ کی جتنی بھی کلیکشن ہے اس کا 60 سے 70% کے درمیان جو اس کا جو حصہ ہے وہ جا رہا ہے قرضوں کے اوپر صرف سود کی ادائیگی میں. لانگ ٹرم پلان چاہیے, اور لانگ ٹرم پلان آپ کو ایک تبھی آ سکتا ہے جب گورنمنٹ جو ہے وہی دے سکتی ہے.